اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان دی، اپنے سے مانگنا سکھایا. وہ ذات عظیم جس سے زمین اور آسمان کی ہر چیز مانگ رہی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن. اسی کے آگے سوال کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. پوری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. قل لہ قانتون، سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع دار ہیں. ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ساری کائنات اسی کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو کیا ہم انسان جس کے لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں بنائی ہیں، کیا وہی اس کے آگے نہ جھکے گا؟ کیا وہی اس سے نہ مانگے گا؟ کیا وہی اس کی تسبیح نہ کرے گا؟ کیا وہی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے کہ اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور میں اور آپ اس کے آگے صحیح معنوں میں نہ جھکیں، سرکشی کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو اس میں کسی اور کا کچھ بھی نقصان نہیں. اس لیے کہ ساری کائنات تو اپنے رب کو راضی کر رہی ہے، اس کی وفادار ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اس لیے ہم سب پر یہ بات لازم آتی ہے، ہم سب پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. صرف زبان کی حد تک نہیں، دل سے، روح سے، پورے شوق سے، محبت سے، ہر طریقے سے اتنا اس کو پکاریں کہ وہ راضی ہو جائے، اتنا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. اس کے راستے میں اتنا دوڑنے اور بھاگنے والے ہوں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. اور پھر ہم کیوں نہ اس کے آگے جھکیں، کیوں نہ ہم اس کی فرما برداری کریں، کیوں نہ اس کی تابع داری کریں کہ وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، ہماری ساری تکلیفوں کو، ہماری مجبوریوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر آج ہم خوشی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، آج اگر ہم محبت کے ساتھ اس کی طرف نہیں پلٹتے، آج اگر ہم خالص ہو کر اس کا نام نہیں لیتے، تو پھر یاد رکھیے کہ اسے بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ جب یہ درخت اور یہ شجر اور حجر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ دکھاوا نہیں کرتے، ان کے دل میں اپنی کوئی بڑائی باقی نہیں رہتی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے بھی ہیں، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، تو عموماً ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، دوسرے راضی ہو جائیں. ہم اور لوگوں کو اس میں شریک کر لیتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان اور کائنات کی کوئی بھی چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی سے جزا نہیں چاہیے ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہوتا. ان کی عبادت اور تسبیح بالکل خالص ہوتی ہے. پھر یہ کہ جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی جانتے ہیں، جبکہ ہمارا حال اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو مارے بندھے، کبھی اس میں دکھاوا شامل کر لیا، اور کبھی کی بھی تو ایسی ٹوٹی پھوٹی کے طریقہ بھی درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ باقی مخلوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ سارے کے سارے جانتے ہیں اپنی نماز کا طریقہ، اپنی تسبیح کا طریقہ. ایک نہیں جانتے تو ہم ہی نہیں جانتے، ایک نہیں معلوم تو ہم ہی کو نہیں پتا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں کو ہم بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے بولے، اپنی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے کاموں میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اس کے لیے خالص کر لیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بنے. کیونکہ جب تک دل کے اندر اس کا شکر نہیں، جب تک دل کے اندر اس کی قدردانی نہیں، اس وقت تک عبادت کا لطف نہیں آ سکتا، عبادت کی خوشی دل میں محسوس نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ صرف فرض پورا کرنے والی بات، کہ فرض پورا کرنا ہے، کہ اب اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھنی ہے، نہیں، صرف فرض نہیں پورا کرنا،
خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر عام کی ہیں، اتنی کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو، شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے نچھاور کی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو تمہیں نظر آتی ہیں وہ بھی اور جو نہیں نظر آتی وہ بھی۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کے بارے میں کہو گے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے نہیں دی اور فلاں نے دی ہیں۔ سب کچھ جو بھی ہمیں ملا ہے اسی کا ملا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت میں سستی کرتے ہیں یا کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے جو ہم عبادت کریں، ہمیں کیا اور فائدہ ہوگا کہ ہم اس کو پکاریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک طرف نعمتیں گن کے لکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی عبادت اور اطاعت کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے وہ تو ان گنت ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چاند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جو کرتے ہیں خالص اس کے لیے نہیں کرتے، اوروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور نعمتیں اگر ان کو گننا چاہیں تو انسان اپنی ہی ذات میں، اپنے ہی نفس میں دیکھے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں پہچان لیتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کر دیتے، پھر ان کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے تھے، اور وہ بھی چلے گئے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں۔ لیکن دونوں کے انجام میں واضح فرق ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بنے۔ ابھی آپ نے جو آیات تلاوت میں سنی اس میں بھی یہی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے جب ان کے پاس بھیجے تو کس طرح ان فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، کہ ان کے لیے راحتیں اور خوشبو اور پھول اور نعمتوں بھری جنتیں ان کا استقبال کرنے والی تھی۔ اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے ان کے لیے پھر وتسلیۃ جحیم، جہنم کا ابلتا پانی اور جہنم کا تاپنا اور جہنم کی سختیاں۔ ظاہر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دو لوگوں کو اپنی نگاہوں میں لائیں، ایک وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں اور وہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں تو وہ نام بھی نہیں لیتا، الٹا آپ سے ناراض ہوتا ہے، شکر کی بجائے شکوہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں آئندہ آپ کس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں، اس کے ساتھ جو شکر کے بجائے شکوہ اختیار کرتا ہے، یا وہ جو شکر کی جگہ شکر ہی ادا کرتا ہے؟ تو قدرتی بات ہے کہ جو شخص احسان مانتا ہو، جو شخص احسان مند ہو، وہ بندوں کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہے، اور جو احسان نہ مانے وہ بندوں کی نظروں میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس یہ کہ نعمتیں پانے کے بعد ہماری زندگی کا اکثر حصہ شکر کے بغیر صرف پریشانیوں میں گزرتا ہے، صرف غموں میں گزرتا ہے۔ کبھی جان کی فکر لگی رہتی، کبھی اولاد کی فکر کھاتی، کبھی مال کی فکر ہے، کبھی اس کا غم ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، سویر سے لے کے رات تک ہم کیا سوچتے ہیں، کسی ایک دن کا آپ اپنا حساب خود کر لیں کہ کیا سوچتے ہیں آپ، کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دفعہ دل میں فکر کی باتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں اور غم بھی ساتھ دنیا کے، اور کتنی دیر آپ کی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خوشی میں گزرتی ہے۔ اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کتنی دیر ہمارا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد کر کے، اور کتنی دیر ہمارے دل پہ غموں کا بوجھ پڑا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہم خوش نہیں رہتے، زیادہ تر ہم غموں کے بوجھ تلے دبے رہتے، کبھی ادھر کی فکر کبھی ادھر۔ اچھا، یہ جو غموں کا بوجھ ہوتا ہے یہ دراصل ناشکری کی سزا ہوتی ہے دنیا میں، کہ ہمارا دل مختلف طرح کے افکار اور ہموم اور غم اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ غبار ہٹتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے آندھی چلتی ہے نا تو نہ ہی روشنی صحیح لگتی ہے، نہ آسمان صحیح نظر آتا ہے،
نہ درخت صحیح نظر آتے، کوئی چیز ٹھیک نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آندھی آتی ہے مطلع ابر آلود سا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نظر نہیں آتی، ساری سینری دھندلا جاتی ہے. بالکل اسی طرح غم اور پریشانیاں انسان کے دل کے اوپر ایک غبار کی طرح ہوتی ہیں. اس غبار میں اللہ کی نعمتیں یاد ہی نہیں آتی، اور جب وہ یاد نہیں آتی تو دل خوش ہی نہیں. کسی وقت جی بھر کے ہنس بھی نہیں سکتے، کسی وقت خوش ہو ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ غبار چھایا ہے نا ہر وقت. اور ہوتا کیا ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، بس وہی غم نہیں بھولتا. بہت کچھ ہونے کو بھول جاتے ہیں، ایک چیز مرضی کے خلاف ہے اس کو نہیں بھولتے. وہ سر پہ ایک پریشانی کی طرح سوار رہتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا. اور اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اس طرح ہم ناشکری کر کے اللہ کی مزید نعمتوں کے لائق نہیں رہتے، قابل نہیں رہتے. لیکن یاد رکھیں کہ عموماً ہمارے بہت سے غم بیس لیس ہوتے ہیں، بہت سی فکریں جو کل کی ہوتی ہیں ہمیں. یعنی کچھ لوگوں کو تو ماضی کے غم لگے رہتے ہیں نا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ہمارے غم کھانے سے پلٹنا کوئی نہیں. جس نے فوت ہونا تھا ہو گیا، کیا ہمارے اب روز غم کھانے سے وہ زندہ ہو کے آ جائے گا؟ بھول جائیں آپ اس کو، بھلانے کی کوشش کریں. اس غم کو بھولنا آپ کے فائدے میں ہے، تاکہ آپ کی آنکھوں سے جھول ہٹے تو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں. ایک بچہ فوت ہو جائے سب بچے بھول جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں آنکھیں کھول کے، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اسی طرح مال میں مثلا ایک انگوٹھی گم ہو گئی، ساری جیولری رکھی ہوئی ہے، ایک انگوٹھی کے جانے کا غم کھا رہا ہے، دن رات اسی پہ تڑپ رہے. بھئی وہ جو باقی ہے اس کو تو پہن کے خوش ہو، اس کی خوشی بھی بھولی ہوئی. ایک کپڑا جل گیا استری سے، اسی کا غم کھا رہے ہیں. بھئی وہ جو الماری بھری ہوئی ہے اس کو پہن کے شکر کرو، یہ نہیں تھا تمہاری قسمت میں، بس گیا چلا گیا، بھول جاؤ، لکھا ہوا تھا ایسے ہی ہونا. لیکن ہم بھلا کہاں صبر کریں جب تک اس استری کے جلانے کے ساتھ اپنا دل نہ جلائیں، جب تک ہم اپنی زبان سے دو چار اور کا دل نہ جلائیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم کڑتے ہیں تو جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں، ان کو بھی آگے وہ بانٹتے ہیں دکھ. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان صبر کرے، اس کو ایکسپٹ کر لے اور باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. اور کچھ ہماری فکریں کل کی ہوتی ہیں. یاد رکھیں کل کسی نے نہیں دیکھا، کل تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں پیدا ہوتا بھی ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. کوئی پتہ نہیں شام آتی ہے کہ نہیں، صبح ہو گئی ہے، صبح کے وقت جو کرنا چاہیے وہ کرو بیٹھ کے. اس وقت کا جو کام ہے وہ کرو. جو دیکھا ہی نہیں کل اس کے غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. کل دیکھا ہی نہیں، غم کہنے سے حالات بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو جو ہو چکے ٹال نہیں سکتے، اور جو ابھی آیا نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح عام طور پر آپ دیکھیں کہ غم کس طرح جنم لیتا ہے، ناشکری کے رویے سے جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. یا یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر بیٹھتے ہیں تو ہم شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر خود تو ادا نہیں کرتے، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی اچھا کر لیا تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے پاؤں پڑے اور ہمارا شکریہ ادا کرے. اور اگر وہ نہ کرے تو خود گڑتے رہتے. اب حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، سب اللہ کے حوالے کرو. جو کچھ بھی تم کسی کے ساتھ کرو کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا کسی سے، کل قیامت کے دن اس کو پا لے گا. اگر آج کوئی انسان اس کو نہیں مانتا، نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے سے تو جزا نہیں لینی، جزا تو اس سے چاہیے جس نے ہمیں توفیق دی تھی نیکی کرنے کی. آپ دیکھیں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے. نیور. کیوں خوش نہیں ہوتے تھے؟ بس دل میں کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف بدگمانی پالے رکھتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ نہیں ناراض ہوتے مگر اس بنا پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں تو کوئی زیادہ کاروبار، بزنس اور زراعت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قدم رکھا تھا
لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بدلی تھی. مال غنیمت وہاں آنے لگا، وہ ایک پوری دنیا میں اہم ترین مقام بن گیا اور اس کا فائدہ منافقوں کو بھی پہنچا. لیکن اسلام کے آنے سے سارے فائدے اٹھانے کے بعد بھی وہ کبھی نہیں خوش ہوئے مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کس بات کی ناراضگی. تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں. یاد رکھیے، ہر خاندان میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ، سسرال میں، میکے میں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ جتنا بھی بھلا کر لیں انہوں نے شکریہ کو نہیں ادا کرنا. اگر منافق اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ادا نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد ان سے بڑھ کر فضل کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا تو کسی پر احسان نہیں ہے ویسا احسان. تو اگر لوگ وہاں ناشکری کرتے تھے تو آج ہمارے ساتھ کسی نے کر دی تو کیا ہوا؟ اسی لیے اہل ایمان جب اللہ کی محبت میں سچے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی پر بھی احسان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تو شکریہ نہیں چاہیے تم سے. تو جو شخص کسی سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتا وہی دراصل خوش ہونا جانتا ہے. جو یہ آس لگا بیٹھتا ہے یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ مجھ پر مہربانی کرے، یہ میرے ساتھ ایسا کرے، وہ میرے ساتھ ایسا کرے، جتنی آپ لوگوں سے توقعات رکھیں گے، جتنی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، اتنی لوگ ان کو توڑیں گے، اور جب وہ توڑیں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا. اس لیے رکھے ہی نا، ساری توقع اور امید کس سے رکھے؟ اللہ سے رکھے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر جو میں کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتی وہ میں نے کر دی، میں اس کی جزا تجھ سے چاہتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بدلہ دے گا، کس طرح جزا دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بندوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر جب احسان کرتا ہے، بندوں کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے تو بندوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان سے کوئی تکلیف دور کرتے ہیں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ مرک لم یدعنا الی ضر مسہ، وہ ایسے منہ موڑ کے چلا گیا ہے، یعنی جب تکلیف میں تھا، بیمار تھا، دکھی تھا، پریشان تھا، دن رات دعائیں کرتا تھا، لمبے لمبے وظیفے پڑھتا تھا، خوب صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن جب تکلیف دور ہو گئی ایسے منہ موڑ کے چلا گیا گویا کہ اس نے ہمیں کبھی کسی تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا. تو جب اللہ کے ساتھ بندے یہ کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی دکھ دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو یاد بھی نہیں کرتے، سب عبادت بھول بھلا جاتے ہیں، سب صدقہ خیرات چھوڑ بیٹھتے ہیں، فرض نمازوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رزق روزی بند نہیں کرتا ان پر بھی، ایسے ناشکروں پر بھی. ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو رزق ہماری قسمت میں دنیا کا لکھا ہے وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ احسان برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیسا اخلاق اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں. ٹھیک ہے اگر کسی نے احسان نہیں مانا تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا تو وہ غلام آزاد کراتے تھے، کیونکہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرانے کا بہت اجر اور ثواب ہے. لیکن جن غلاموں کو آزاد کراتے تھے وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی رتبے والے یا کوئی بہت صحت مند اور طاقتور یا کوئی بہت وجاہت والے نہیں تھے، بہت ہی کمزور اور مسکین قسم کے لوگ تھے جن کو وہ خاموشی سے اللہ کی خاطر آزاد کرا دیتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں دیکھتا ہوں کہ تم غلام آزاد کرتے ہو لیکن کمزور قسم کے، کیوں نہیں تم کچھ طاقتور اور مضبوط قسم کے جوانوں کو آزاد کراتے کہ کل کو یہ آزاد ہو کر کیا کریں گے؟ تمہارے کام آئیں گے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے، تمہارا احسان مانیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی کو غلامی سے اس لیے نجات نہیں دلا رہا کہ کل یہ میرے کام آئے. اور اس پر یہ آیت اتری وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اس کے پاس کسی کا احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو، بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی لگن ہے، اور وہ کیا؟ ابتغاء وجہ ربہ الأعلی، اپنے عظیم اعلیٰ رب کی رضا پانے کے لیے.
یعنی ایک نیت تو یہ ہو سکتی تھی کہ غلام کو آزاد کروں کہ وہ میری مدد کرے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا ملے، تو وہ تو اپنے رب کی رضا پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جو شخص اپنے رب کے لیے کسی پر احسان کرتا ہے، بندوں سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، اسی سے دراصل رب راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن وہ کام نہیں کرتے جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ کسی پر بھی احسان اس لیے نہ کیا جائے کہ اس سے کل ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا اس سے ہمیں کوئی کچھ حاصل ہو جائے، نہیں، رب کافی ہے سب احسانات کا بدلہ دینے کے لیے اور بہترین جزا عطا کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر غم اور دکھ اور پریشانیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم فارغ رہتے ہیں، ہم فارغ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، کبھی بستر پہ پڑ جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، سارا دن بیچارے لوگ سوئے رہتے ہیں، یعنی گولی کھا لی غم بھلانے کی اور پھر سو گئے اور سوتے رہے، پھر رات کو نیند نہ آئی، پھر نیند کی پھر گولی کھا لی۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ زندگی کیا زندگی ہوتی کہ جس میں انسان دن میں صبح سورج نکلنے کے نظارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ٹائم پہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے، اللہ کا ذکر نہ کر سکے، رات کو میٹھی نیند نہ سو سکے، سونے کے لیے بھی گولی چاہیے، غم بلانے کے لیے بھی گولی چاہیے، تو اس سے بڑھ کر مزریبل لائف اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ان سب چیزوں کا حل اور علاج کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرے، بندوں سے توقعات چھوڑ کر ساری کی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے، کل ماضی کو وچار کرنے کی بجائے اور آئندہ مستقبل کے لیے پریشان ہونے کی بجائے آج کے دن کی قدر کرے، بندوں پر احسان کرے تو صرف اپنے رب کی خاطر کرے، کسی سے جزا پانے کے لیے نہیں، اور اسی طرح تقدیر پر راضی ہو، جو بھی نقصان ہو جائے یا جو بھی کوئی مشکل آ جائے اسے یہ سمجھ کر قبول کر لے کہ یہ رب کا فیصلہ، اور رب کا فیصلہ میرے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا، رب میرے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ میرے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں بھی تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کبھی پیار سے کام لیتی ہے اور کبھی ڈانٹتی بھی ہے۔ آپ جتنی بھی مائیں ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے ایک یہ کہے کہ میں نے آج تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا، اور اگر وہ یہ کہتی ہے تو سچ نہیں بولتی، اس لیے کہ کوئی ماں بننے کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پیار کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ایک طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو دوسری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے، ورنہ بچے جو ہیں اسپائل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ صرف خوشیاں اس کو راس نہیں آتی، صرف نعمتوں کا مل جانا اس کے لیے کافی نہیں، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے اس کے نفس کی تربیت کے لیے کہ جہاں نعمت ملتی ہے وہاں اس کو تھوڑی بہت تکلیف بھی آئے، کیونکہ تکلیف بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں، یعنی دنیا پہ کوئی آفت آتی ہے یا تمہارے اپنی ذات پہ کوئی آتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب پہلے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں۔ پھر اسی طرح جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس موقع پر بھی انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت ہم کو ہرگز نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، اس نے تو آنا ہی ہے، اسے تو قبول کرنا ہے اور اس کو تو خوشی سے اب نبھانا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں تکلیف آتی ہے، جہاں تنگی آتی ہے، وہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو دعا ہمارے دل سے نکلتی ہے وہ عام حالات میں کہاں ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہر چیز ٹھیک ہو تو سچ بتائیں مصلی پہ بیٹھ کے کیا سی دعا مانگتے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اچھا سب ٹھیک ہے چلو خیر ہے اٹھو، اور کیا مانگنا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں۔ لیکن وہی انسان جب اس پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو مصلی چھوڑتا نہیں، پھر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے، اس کی پھر دعاؤں میں وہ درد آتا ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں آتا۔ کیا یہ تکلیف اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے؟ ان مع العسر یسرا،
ہر امتحان انسان کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں انسان صرف اچھے حالات میں نہیں تکلیف دہ حالات میں سیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے تضادات رکھے ہیں، دن کے ساتھ رات بھی رکھی ہے. اب رات کا اندھیرا سب کو ڈراتا ہے، لیکن اندھیرے میں جو نیند آتی ہے وہ دن میں تو نہیں آتی. تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، اور رب انسان کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. عموماً ہم اس وقت شیطان کے درغے میں ہوتے ہیں. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھیں فوراً شیطان آ جائے گا، اور شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ مایوس کر دے. تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، تمہارے اوپر تو رحمت ہونی ہی نہیں. ایسی ایسی مایوسی کی باتیں شیطان دل میں ڈالے گا کہ آپ کا عبادت میں دل ہی نہ لگے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں. کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ دکھی وقت میں انسان اپنے رب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایسے میں مایوسی سے بچے، ایسے میں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، پکارو مجھ کو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو جب رب خود کہتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کی طرف پورے شوق اور ذوق سے اور پوری محبت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کریں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ساتھ ہی صبر بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بھی تھکے نہ کہ اب اتنے دن ہو گیا دعا مانگ مانگ کے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. نہیں ہوگی، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. مثلا اگر رات لمبی ہے، رات کا جو وقت ہے وہ اس سے پہلے سویر میں نہیں بدل سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آدھی رات کے وقت ہم سارے مل کے رو رو کے دعائیں مانگے یا اللہ ابھی سویر ہو جائے، ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی. چاہے کتنا الٹے لٹک جائے نہیں ہوئے گی سویر. سویر ہوئے گی اپنے وقت پہ. اسی طرح ہر مصیبت اور دکھ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا اس وقت تک اس نے دور نہیں ہونا ہوتا. صرف ہمارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت کو ہم کس طرح گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ کرتا کیا ہے بندہ، اور اس وقت ہم سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ صبر. اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. یاد رکھیے صبر نہ کریں مصیبت دور نہیں ہوتی، بے صبری سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن صبر اس مصیبت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو پکارنا. اللہ کو پکارنا کبھی نہ چھوڑے. کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا. ہم بھاگیں اللہ کے ذکر سے، بھول جائیں اس کو، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے چاہے دعا جلدی سنی جائے یا دیر لگ جائے اور ذرا لمبا سفر کرنا پڑ جائے، لیکن مایوس نہیں ہونا، دعا نہیں چھوڑنی، ذکر نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ تکلیف کے ساتھ ذکر کرنے سے درجے تو بلند ہوتے رہیں گے، لیکن ذکر چھوڑ کے مصیبت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، تکلیف بڑھ تو سکتی، گھٹ نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، اور اگر وقتی طور پر کوئی مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا تو نیک عمل کرنے میں سستی نہ کریں کہ کون سا میرا مسئلہ حل ہوا کہ میں اچھے کام کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ضرور بسر کرائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے، عمدہ زندگی دیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی دیں گے، اور ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کا اجر بہترین طریقے سے دیں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. اس لیے انسان ایسے مواقع پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں اب کسی کا مسئلہ کیوں حل کروں، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے ذات میں گھبرائے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ہماری تھوڑی مدد کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی مدد نہیں. ایسے میں انسان زیادہ بلکہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے. جب کوئی تکلیف آئے، دکھ آئے تو اس وقت دوسروں کی مدد کی طرف لگ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جائے گا.
یعنی ایک بندہ جب تک کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر اس کی مدد فرماتا ہے. تو جب یہ چاہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ بندوں کی خدمت کریں، بندوں کی مدد کریں. کر بھلا ہو بھلا، آپ دوسروں سے بھلا کریں گے، آپ کا بھلا اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر کریں گے. اور پھر اگر کوئی برا بھی کرے تو ایسے موقع پر بھی کیا فرمائے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ اگر کوئی برا بھی کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سارے آپ کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں. مثلا کسی کو اگر خوشی ملی ہے تو سب مل کے اس کے ساتھ خوش ہو گئے، کسی کو اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسے میں انسان پھر مایوس ہو کے سوچتا ہے مجھ سے کس نے اچھا کیا کہ میں کسی سے اچھا کروں، فلاں بیماری کے موقع پہ مجھے بھی تو کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا، فلاں مصیبت کے موقع پر میرا بھی تو کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، میں کسی کا ساتھ کیوں دوں. تو ایسا نہیں سوچنا کبھی بھی، ایسا خیال نہ آئے. اس لیے کہ ہم نے کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دینا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، ہم نے تو اللہ کی خاطر دینا ہے. اور جب ہم اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جس بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس لیے دکھوں اور تکلیفوں کے موقع پر ہمیشہ اللہ کے یاد کی کثرت ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب عارضی ہیں. دنیا میں اگر کسی کو پوری دنیا کی دولت مل جاتی ہے تو بھی اس کو چھوڑنی. اگر اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے تب بھی اس کو چلے جانا ہے. یہاں نہ ہی کوئی سکھی رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکھی باقی رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سب کی گاڑی آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے. جو دن کل گزر گیا بس گزر گیا، اچھا گزرا یا نہیں گزرا گزر گیا، اب اس نے پھر نہیں آنا، اس نے واپس کو نہیں پلٹنا. اب آج کا دن ہے اور پھر کل ہے. ایک ایک دن کر کے زندگی ختم ہو رہی ہے. خواہ ہم دنیا میں ترقی کریں یا ہم نیچے جائیں، جتنی بھی خوشیاں اور غم ہیں سب عارضی ہے. اس لیے کبھی بھی دنیا کے اوپر ایسی توقع نہ رکھیں، کبھی بھی دنیا کے بارے میں یہ مت سوچے کہ اگر اس میں کچھ مل گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے مل گیا، کوئی فائدہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے ہوا. نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے چاہے فائدہ ہے یا نقصان سب چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم. دنیا ملعون چیز ہے اور جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس کے ساتھ ہو، یعنی جو اس چیز میں مددگار ہو اور سیکھنے والے کے اور سکھانے والے کے. یعنی یہ حالتیں جو ہیں انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں. باقی سب چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی شان و شوکت بناتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو چھوڑ کے جانے والی ہیں. پھر اسی طرح انسان جب بھی مصیبت آئے تو ان لوگوں کی طرف نظر ڈالے جو اس سے بڑھ کر مصیبتوں میں مبتلا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو ان لوگوں کو جا کے اسپتال میں وزٹ کرے، ان کو جا کے دیکھے جو موت کے بستر پہ پڑے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سر درد ہو گئی، کوئی بخار ہو گیا، مایوس پڑے ہیں، بخار کو کوس رہے ہیں، برا بلا اس کو کر رہے ہیں، کبھی اس کو برے دل الزام ٹھہرا. نہیں، ہمیشہ اگر آپ سوچیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن پر ہم سے زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے. ایک شخص جس کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی تو بڑا ناراض رہتا تھا کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے. اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا تو اس کو تسلی ہو گئی کہ شکر ہے میرا پاؤں تو ہے. تو ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں، انشاءاللہ دل کو تسلی ہو جائے گی. بعض لوگوں کو غم لگا رہتا ہے ہمارا بیٹا نہیں ہے، ان کو دیکھ لے جن کی بیٹیاں بھی کوئی نہیں، یا ان کو دیکھ لے جن کو اللہ نے دیا اور پھر لے لیا. بعض لوگ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، ان کو دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی ساری زندگی. پھر اسی طرح بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، ہر وقت غم پالے رکھتے ہیں. ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم خود دعا بھی نہیں مانگنا چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں کوئی اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے. ہم اتنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مصیبت پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے دعا بھی نہیں ہوتی. جاؤ کسی اور سے کرا لاؤ جا کے. ٹھیک ہے کسی اور سے بھی کرا لینی چاہیے، جتنے بھی کوئی دعا کرے کم ہے، لیکن اپنی دعا جب تک آپ اپنے لیے خود دعا نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے. آپ خود سوچیں کہ جتنی خیر خواہی آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، جتنی بھلائی آپ اپنے لیے خود کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے تو
تو نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ جو بہترین کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توقع رکھتا ہے، اللہ پر امید اور بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ جن کے پاس بیٹھ کر اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے، جب آپ دیکھیں کہ غم چھانے لگے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا حال اچھا نہیں، تو آپ کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کے سامنے مایوسی کی باتیں کریں، جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہو، جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ فوراً ایسے لوگوں کے پاس جائیں، فوراً اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں فوراً پہنچے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کا بہترین مددگار ہوگا، آپ کو ہر بات کا جواب دے گا، آپ کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس لیے فوری طور پر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بھی خوف اور غم ہے، یہ دنیا میں انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم معاملہ کیا کرتے ہیں اس موقع پر۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے دوستوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوف اور غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سہارے کو تھامے رہے، جنہوں نے ایسے مواقع پر اللہ کو یاد کیا، جنہوں نے دنیا کے غموں کو نکال کر آخرت کا غم لگا لیا۔ یاد رکھیں، جب تک بندے کے دل میں آخرت کا غم نہیں لگتا، دنیا کے غم اس کو نہیں چھوڑتے، دنیا کے غم اس کو نہیں بھولیں گے۔ دنیا کے غموں کو بھلانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آخرت کا غم لگا لیں۔ اور واقعی غم لگانے کی جگہ تو وہی آخرت کی بات ہے، آخرت کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ تھا اس گھر کی یاد۔ یعنی دنیا میں انہیں بادشاہت ملی تھی، ہر طرح کی نعمتیں ملی تھی، لیکن ان کے دل میں وہ دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں ایک ہی غم لگا ہوا تھا، کل کا کیا بنے گا، آخرت کا کیا بنے گا، وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب تک وہ غم نہیں لگتا، ہمیں یہ غم ہی رہے گا کہ ہمارا بیٹا ہے یا نہیں، ہمیں غم ہی رہے گا کہ کاروبار کیسا ہے، ہمیں غم ہی رہے گا کہ ہمارے ساتھ اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو، اسے چاہیے کہ وہ آخرت کا غم اپنے لیے چن لے، تو اللہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر طرح کے غم اور فکر سے اور پریشانی سے۔ اور ایک بات یاد رکھے، جو بھی کوئی غم یا دکھ یا تکلیف یا پریشانی، حتیٰ کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ تو چھوٹی سی کوئی تکلیف بھی آتی ہے یا کوئی بڑی آتی ہے، تو اس بات پر اپنا یقین پختہ رکھیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اجر آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب کل قلب حزین، کہ اللہ ہر اس دل سے محبت کرتا ہے جس میں غم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بے فکرے لوگ پسند نہیں ہیں، لیکن غم ظاہر ہے صرف دنیا کا غم نہیں، ظاہر ہے کہ دنیا کی پریشانیاں تو ہر ایک کو قدرتی طور پہ خود ہی لگ جاتی ہیں، یعنی دنیا کے غم خود لگتے ہیں، آخرت کا لگانا پڑتا ہے۔ تو جس دل میں آخرت کا غم لگ جاتا ہے، اس کی فکر لگ جاتی ہے، ایسا ہی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، لا الہ الا انت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی راہ نجات اللہ اس کے لیے بنا دیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے۔ یعنی ہر غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کی پابندی کرنا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، آپ خود سوچیں کہ مچھلی کا پیٹ کتنی گندی جگہ ہو سکتی، پتہ نہیں سانس بھی کیسے آتا ہوگا، کتنا اندھیرا ہوگا، پر مچھلی سمندر کے اندر۔ اس وقت انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ تو جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں گے،
گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں اپنا رویہ کیا رکھیں. جب غم ہو تو غم کے علاج کے طور پر مسکرانے کی کثرت کر دیں. ہر ایک کو مسکرا کے دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو غم ہے اس کو ریلیف ملنے لگے گا. عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے, جب ہمیں کوئی غم تکلیف ہوتی ہے تو موڈ آف کر لیتے ہیں, ہم ہر ایک سے بولنا چلنا چھوڑ دیتے ہیں. اب لوگ بھی ہم سے ڈرنے لگتے ہیں, پتہ نہیں اس کو کیا ہے نا بابا, ہم نہیں بات کرتے, ہم پہ ہی برس پڑے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہم سب کو اپنے سے کاٹ کے پرے پھینک دیتے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, کوئی ہمارا حال ہی نہیں پوچھتا, کوئی ہم سے ہمدردی نہیں کرتا. یہ ہمیں شیطان نے بڑی غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ جب ہمارا موڈ آف ہوگا تو سب ہمارے پاس آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا. بد اخلاق انسان کے پاس کوئی نہیں جاتا ہوتا. ہر شخص کو اچھا اخلاق پسند. تو جب غم دل میں ہو, مومن کے دل میں غم ہوتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ, تو غم میں مسکرانا سیکھیں. اس سے خود بخود بھی آپ کو ریلیف ملے گا, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہوں گے. پھر آپ ان سے شیئر کر سکیں گے, آپ ان سے غم بانٹ سکیں گے. اور اگر موڈ آف کر کے اور اپنے آپ میں پریشانی بنا کے آپ اندر بند ہو کے بیٹھ گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے جیسے کہ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں, تو پھر وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان کی جلن اور کڑن اور زیادہ بڑھتی ہے. ایک اس کو غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, اسے خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے موڈ آف کیا تو اس لیے لوگ میرے پاس نہیں آ رہے. جب اس کو کوئی پوچھتا نہیں تو پھر اور غم بڑھتا ہے. وہ ایک وشیش سرکل چل پڑتا ہے جس سے نجات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غم چھوڑنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں, آج تک جو غم کیے ہیں حاصل کیا ہوا؟ کیا مجھے غم کرنے نے کوئی فائدہ دیا؟ مثلاً آپ پڑھ نہیں سکے, آپ کو بڑا غم ہے کہ آپ کو کوئی ڈگری نہیں ملی, آپ کی ڈگری رہ گئی, شادی کر دی ماں باپ نے, آج تک غم نہیں بھولتا. لوگ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں نا فلانا تو غم جاتا ہی نہیں زندگی سے. کبھی سوچیں, پوچھیں اپنے آپ سے, جن چیزوں پہ آپ نے غم کیا ہے وہ چیزیں مل گئی آپ کو غم کرنے, واپس آئی, ڈگری مل گئی؟ نہیں. غم نے کل کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں. آج کیا فائدہ دے گا؟ کچھ نہیں. کل کیا دے گا؟ کچھ نہیں. اس لیے اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیں. بچہ فیل ہو گیا, جتنا مرضی غم کرے پاس ہو جائے گا. کیا کرے؟ اس کو پڑھانا شروع کرے, اس پہ محنت کرے. غم کرنے کے بجائے اپنا ناکامی کا سبب جانے اور اس سبب کو دور کرے. پھر اسی طرح آپ کے والد فوت ہو گئے, آپ خوب روئے, رو رو کے بھول ہی نہیں رہے, بچے بھول گئے, سب بھول گئے, شوہر کے ساتھ بیزاری, ہر ایک کے ساتھ کیا ہے, غم ہے ہم کو. ٹھیک ہے, 3 دن تک تو آپ کو اجازت ہے غم کرنے کی, پھر اس غم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. کیا آپ کے غمگین رہنے سے والد واپس آئیں گے؟ نہیں, کوئی واپس نہیں آتا. آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا, غمگین رہنے سے لاس پورا ہو جائے گا؟ نہیں. کیا نقصان سارے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. کیا کریں؟ غم بلا کے, اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ کو یاد کر کے سوچے کیا وجہ ہوئی, میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا, کسی پہ ظلم تو نہیں کیا تھا, کسی کے بد دعا تو نہیں لگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں, ہم ناقدری کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا, اور ہم پھر تکبر میں آ کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیتے ہیں. پھر کسی کی آہ لگتی ہے, پھر وہ نعمتیں واپس جانے لگتی ہیں, پھر ہمیں ہوش آتی ہے, لیکن پھر بھی ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے کسی پہ زیادتی بھی کی ہے. دوسروں کی زیادتیاں تو ہم خوب یاد رکھتے ہیں, اپنی کبھی نہیں یاد رکھیں گے کہ ہمارا بھی کوئی قصور ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کا بڑا گھر بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, اس کا اچھا ساتھی بھی اس سے اجنبی ہونے لگتا ہے, بیزار ہونے لگتا ہے, اس کا مال اس کے لیے بے قیمت ہو جاتا ہے, اس کے لباس, اس کی زندگی کی نعمتیں اس کے لیے بے قدر ہو جاتی ہیں, اس کو اپنی اولاد کی نیک نامی, اپنی اولاد کی کامیابی کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو غمگین رہنے والا انسان, ڈپریشن کا مارا ہوا انسان, نہ اپنے گھر سے, نہ شوہر سے, نہ بچوں سے, نہ ادھر ادھر سے نعمتوں سے جو اس کو اپنی ذات میں ملی یا اس کو جو کچھ بھی پہننے کو ملا, ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی. کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ ایک چیز جانے پہ اتنے ناراض ہیں آپ اللہ سے کہ باقی ساری نعمتیں آپ کو بھول گئی, ان سب کو بھی بے مزہ کر کے رکھ دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب انسان غم کرتا ہے تو وہ اللہ کی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے. آپ اگر یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز گئی ہے تو ابھی اللہ نے دین ایمان تو دیا ہے, گھر تو ہے رہنے کو, روٹی تو ہے کھانے کو, پانی تو ہے پینے کو, پیاس بجھانے کو, کپڑا تو ہے پہننے کو, اللہ نے بچے تو دیے ہیں. جب بھی کوئی چیز جائے فوراً ان چیزوں کا سوچنا شروع کر دے جو آپ کے پاس موجود ہیں, اور جس چیز پہ آپ غمگین ہو رہے ہیں اس کے آنے کے فائدے سوچنا شروع کر دیں, اس کے مثبت پہلو کو اپنے اندر دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی چیز ایسی آتی ہے وہ دراصل انسان کو کوئی نہ کوئی سبق سکھاتی. اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے کام کی طرف لگائیں. جب آپ دین کی طرف لگیں گے تو آپ کے مردہ دل زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهُ. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا,
جس کا دل مردہ تھا، بیزار ہو چکا تھا زندگی سے، پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، اور وہ نور نور ہدایت ہے، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا نور ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کبھی کہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو؟ یاد رکھیے، اللہ کی کتاب کے بغیر دل اندھیرے میں ہے، اللہ کی یاد کے بغیر دل اندھیرے میں ہے۔ ان سے نکلنے کے لیے اللہ کی یاد اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق بے حد ضروری، یعنی یہ ایک شرطیہ بات، جس کو بھی غم ہے، جس کو بھی دکھ ہے، جس کو بھی کوئی پریشانی ہے، وہ اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دے۔ ہو سکتا نہیں کہ وہ غم دور نہ ہو اس سے، جو اس کی جان کو لاگو ہے، جو اس کو کھائے جا رہا ہے اور وہ اس کو کھانے دے رہا ہے اور وہ اس ہڈیاں گھلا رہا ہے اور اپنی صحت کا ستیہ ناش کر رہا ہے، تو حاصل تو کچھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء تھے نا، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں بالکل پرسکون ہوتے تھے۔ مولانا مودودی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پھانسی کی سزا کا اعلان سنایا گیا تھا تو وہ ان کے چہرہ بالکل مطمئن تھا، اس پہ کوئی خوف اور ہراس اور کوئی ہوائیاں نہیں اڑی ہوئی تھی، بالکل مطمئن تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ رحم کی اپیل کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا چیز تھی کہ ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ کل تمہاری موت ہے اور وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ جس کو یہ یقین ہو کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ موت سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا۔ اسی طرح اور زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان انجانی چیزوں کا خوف اور غم کھا کر اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کو جیل میں بند کیا گیا۔ جب جیل کا وہ دروازہ بند ہوا تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی گئی جس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب ہے، یعنی میرے دشمن جو ہے وہ مجھ سے حسد کر کے جل اور اڑ رہے ہیں اور میں اندر آرام سے بیٹھا ہوں۔ اب کہنے لگے کہ جنتی فی صدری، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، اگر میرے اندر سکون ہے، میرے اندر خوشی ہے تو یہ جیل بھی میرے لیے خوشی کی جگہ ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر میں ہوں کہ جیل میں ہوں، کیونکہ میرے اندر جو خوشی ہے، اندر جو اللہ کی یاد ہے۔ اور یہ سب کچھ کس سے حاصل ہوا؟ دین کے علم سے۔ دین کا علم اور قرآن کا علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنی ایمان کی طاقت دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے غم انسان سے بالکل بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت۔ ہمارے بہت سے غم جذباتیت کی وجہ سے آتے، بہت سی مصیبتیں جذباتیت کی وجہ سے نازل ہوتی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً جب ہم خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں حد سے باہر نکل جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ غم کا موقع آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی کے موقع پہ بھی حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ خوشی کے موقع پہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم خوشی سے چیخنے چلانے لگتے ہیں، اس کے ساتھ شور ہنگامہ، ایک عجیب طوفان بدتمیزی بعض اوقات برپا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غم کے موقع پر چیخ پکار، فریاد، بین، اپنے بال نوچنا، ٹکرے مارنا حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک مصیبت کے ساتھ کئی اور کو جنم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بھی چیز ہماری پسند کے خلاف یا مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو تحمل سے نہیں لیتے، ہم فوراً اس کے اوپر ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں، ایک سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو بغی کی کیفیت ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صحت مند دل، جس کو قرآن میں کہا گیا قلب سلیم۔ دوسرا ہوتا ہے بیمار دل، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ منافقوں کا دل ہوتا ہے۔ قلب سلیم مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے قلب میت، مردہ دل، اور یہ کافر کا ہوتا ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں، مایوس ہے بہت رحمت سے اللہ کی۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو اس زندگی میں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے، مطمئن دل ہے، قلب مطمئن ہے، پرسکون دل ہے، یا ہمارا دل مریض دل ہے، یا ہمارا دل مردہ دل ہے؟ ہر روز اپنے دل کا ضرور سویرے اٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ دل کی کس حالت پر ہے ہم۔ اگر دل مردہ ہے، بیزار ہے، فوراً استغفار شروع کریں، ضرور کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، فوراً پلٹ آئیں۔ اگر دل مریض ہے، مریض دل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس میں شک ہوتا ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، اس میں بغض اور عداوت ہوتا ہے، اس میں بغی ہوتی ہے۔ بغی ایک عربی کی ٹرم ہے، یعنی سرکشی ہوتی ہے، جذباتیت بہت ہوتی ہے۔ یہ سب بیمار دل کی علامتیں ہیں۔ اور قلب سلیم مطمئن دل ہوتا ہے، کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی برا کرے کوئی بات نہیں، ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ سلامت دل کیا ہے؟ جو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہے، جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، جس میں تقویٰ سجا ہوا ہے، جو اندر سے ایک خاص سکون اور سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف مریض دل کیا ہے؟ جس میں منافقت ہوتی ہے، جھوٹ، اور یہ کیسے بنتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یہ غیبت کرنے کی وجہ سے، بلا وجہ دوسروں سے نفرت کرنے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری سرکشی تمہارے اپنے اوپر پلٹتی، تمہارا نقصان خود تم کو ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو اس کا اثر حسد کرنے والے پہ تو کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نفع نقصان تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ عزت یا ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، ان العزت للہ جمیعا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر۔ یاد رکھیں، اگر ساری دنیا مل کے کسی کو عزت دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ، ساری دنیا مل کے کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک یہ ایمان مضبوط نہ ہو اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آ سکتا۔ جس سے کوئی انسان حسد کرتا ہے کچھ بھی اس کا نہیں بگڑتا، بعض اوقات اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور حاسد اپنے حسد کے اندر خود ہی جل جل کے پریشان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب دل کے اندر نفرت ہوتی تو وہ بھی دل کو میلا کرتی، دل کو کالا کرتی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کس میں ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہیں۔ انسان اپنے لیے زندگی کا ایک راستہ متعین کرے، اپنے فرائض پورے کرے، اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کرے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، اپنے کام سے کام رکھے، اور بلا وجہ اپنے آپ کو انجانی اور انہونی پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے، اور اپنے دل کو ان سارے امراض سے پاک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ قیامت کے دن بیمار دل انسان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ کیونکہ جسم میں یہ جو ٹکڑا ہے دل کا، یہ ٹھیک ہو تو سارا عمل ٹھیک ہوتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو سرکشی کی کیفیت ہے یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور یہ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں بغی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ چاہنا، خواہش کرنا، مختلف چیزوں کی جو محبت دل میں ہوتی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ اور زیادہ انسان کو کن چیزوں کے شوق ہوتا ہے؟ دولت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، کوئی پوزیشن مل جائے، عہدہ مل جائے، میں سب سے پرومیننٹ ہو جاؤں، سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جب خواہشات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو بعض اوقات انسان پھر ان چیزوں کو پانے کے لیے جائز ناجائز ہر کام کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے غیبت کیوں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے الزام تراشی کیوں ہوتی ہے، یہ سب کے پیچھے یہی بغی ہوتی، یہی انسان کی سرکشی ہوتی ہے کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ جب ہم خاندان کے اندر، گھروں کے اندر، رشتوں میں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں تو اپنے لیے خود مصیبتیں شروع کرتے ہیں، اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو غم اور دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم دوسروں کا برا کرنا چاہتے ہیں، خود اپنا برا کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا سکندر اعظم جو تھا وہ ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن بات صرف سکندر اعظم کی نہیں، ہر انسان کے اندر ایک سکندر اعظم چھپا ہوا ہے جو کیا چاہتا ہے کہ ساری دنیا پہ میری حکومت ہو جائے، ہر چیز میری ہو جائے۔ مثلا بہو بیاہ کے آتی ہے، آتے ہی اس کی عام طور پہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگلے گھر والوں کو ایک کنارے لگاؤ اور ہر چیز پہ قبضہ کر لو، اور جو بہویں اس کشمکش میں پڑ جاتی ہے وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوائے پریشانیوں اور دکھوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں اور فساد کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن اگر انسان کو عزیز جانے، ساس کو عزت دے، اپنے گھر کو گھر سمجھے، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرے، دوسروں کے حسد سے بچے۔ ہوتا کہ عام طور پہ جو پہلے سے دیورانیاں جٹھانیاں آتی ہیں وہ اب اسٹیبلش ہو چکی ہوتی، ایک نئی لڑکی جو گھر میں آتی ہے ابھی وہ گھر کو پہچانتی نہیں یا ہر چیز کو اس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ سمجھتی کہ میں پیچھے، تو بعض اوقات ایسے کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جس سے وہ پہلے والی عزت بھی جاتی ہے اس کی۔
ٹھیک ہے دنیا کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، لیکن اس کو اپنے ٹھکانے پر ہونا چاہیے۔ دنیا کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے جتنی کہ یہ قابل ہے، جتنی کہ یہ لائق ہے۔ اور اگر انسان آخرت کو یاد رکھے اور یہ چیز اس کے ذہن میں رہے کہ فوت ہوتے ہی سارا مال چھوڑ کے جانا ہے، فوت ہوتے ہی جتنی پراپرٹی میرے نام ہے ساری اتر جانی ہے، اوروں کے نام لگ جانی ہے، فوت ہوتے ہی کسی شہرت نے میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا، نہ کسی عزت نے قبر میں ساتھ جانا ہے، نہ دنیا کے کسی مقام اور مرتبے نے ساتھ جانا ہے۔ اگر جانا ہے تو خلوص سے کیے ہوئے اچھے عمل نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو اپنی ترجیح کا ذریعہ بنائیں گے اور ان بیماریوں کو اپنے اندر سے دور کریں گے تو خوف اور غم اور دکھ اور تکلیفیں بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے جو تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہوں، ان باتوں سے ہمیں دور کر دے جو تجھے پسند نہ آئی ہوں۔ یا رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کی ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض۔ یا رب العالمین تو ہم سب کے اندر اخلاص سے نیت پیدا کر دے، ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی کوششوں کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العالمین تو ہماری سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک راہ دکھا، انہیں بھٹکنے سے بچا، انہیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو بچوں کی طرف سے کسی بھی طرح پریشان ہے مائیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور کر دے۔ جو ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو ان کی صحت کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے قبول کر لے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت ڈال دے، اپنی اس کتاب کی محبت ڈال دے، ہمیں اخلاص نیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے موت کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو تکلیفیں ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں سب کو دور کر دے، سب کو خوشیاں اور سکون عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے حال کو بدل دے۔ یا اللہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور فرما، ان کی مدد فرما۔ اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔